الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں آدمی بنا کر ہمارا اکرام کیا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 36 ان عدت الشہور عند اللہ سنا، اس کے تحت لکھا ہے کہ اسلامی مہینوں کی ترتیب خود خدا نے بنائی ہے، ان کے نام بھی خدا نے رکھے ہیں. تو گویا کہ اسلامی مہینے جو ہیں ان کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے ہے، ان کے نام بھی خدا کی طرف سے ہے. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے ساتھ حج بیت اللہ وابستہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے ساتھ قربانی اور عید الاضحیٰ کی نماز وابستہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کو بیان کیا ہے. فرمایا 30 لیلا، ایک جگہ فرمایا و40 لیلا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا پہلے 30 دن 30 راتوں کا اعتکاف، پھر 10 دن اور بڑھا کر یعنی 40 لیلا 40 دن 40 راتوں کا جو اعتکاف کروایا ہے. 10 دن جو بڑھائے ہیں وہ 10 دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن کہلاتے ہیں. اس مہینے کی بہت فضیلت ہے. اس مہینے میں گویا کہ میں یوں کہوں تو یہ میری بات غلط نہ ہوگی کہ اس مہینے کو خدا نے یہ فضیلت دی ہے. جس طرح رمضان کا مہینہ ایک عبادت کی یاد تازہ کر دیتا ہے، یہ بالکل اسی طرح رمضانی عبادت کو تازہ کر دیتا ہے. ہم اس کی فضیلت کو دیکھیں احادیث مبارکہ کے اندر یا قرآن مقدس کے اندر تو اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں رمضان کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ اس مہینے کے انہی ایام میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کروایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہہ کر، اور جہاں جہاں خدا نے حج کا ذکر کیا ہے
تو انہی دنوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے ایام معلومات کہہ کر، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بخاری میں جگہ دی ہے، امام ترمذی نے اپنی صحیح ترمذی میں اس کو جگہ دی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی اسے جگہ دی گئی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی اس روایت کو جگہ دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو افضل الایام دنیا فرمایا ہے کہ دنیا میں یہ جو ایام ہیں یہ افضل ہیں، رمضان سے نہیں، رمضان سے نیچے درجے کے، رمضان کے بعد اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو ان ایام کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ شہید ہو کر لوٹے اس سے افضل نہیں ہے، غازی سے افضل ہے۔ اس سے میں جہاد کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ثواب کے اعتبار سے اور ایک ہوتا ہے افضلیت کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، وہ مزدور مہینے کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کما لیتا ہے، لیکن جو پرائم منسٹر یا جو آفیسر ہوتا ہے اس کی بھی اتنی تنخواہ ہوتی ہے، اب وہ رتبے میں بڑا ہے، پیسوں میں برابر ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پہ جو جہاد کرنے والا ہے اس کا رتبہ بہت بڑا ہے، ثواب کے اعتبار سے۔ یہ بات جو بھی ایسی حدیثیں آتی ہیں وہ ثواب کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس پر موضوع لوں گا اور اسی پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال ان دنوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ میں نے قرآن اٹھایا پارہ نمبر 30 کے اندر، سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں اس سے مراد عرفات کی فجر ہے، بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یوم النحر یعنی عید کے دن کی فجر ہے۔ تو گویا کہ ان دنوں کی فجر کی قسم بھی خدا نے قرآن مقدس کے اندر کھائی ہے۔ پھر آگے فرمایا والفجر ولیال عشر، ولیال عشر سے کیا مراد ہے؟ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر، جلالین کے حاشیے کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے بیان القرآن کے اندر، مفتی صفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اور علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی کے اندر اس کو جگہ دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر جو اللہ نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں یہ مراد ہے اس سے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یوم النحر یا یوم عرفات کے دن کی فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر، اس مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور آگے والشفع والوتر، اللہ رب العزت نے جفت اور طاق رات کی قسم کھائی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، خصوصاً بیان القرآن کے اندر حضرت حکیم الامت نے اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد جفت یعنی عرفات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ کی رات، یہ دونوں راتیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس پر عجیب نقطے لکھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سال میں جتنے بھی ایام آتے ہیں، جتنے بھی دن آتے ہیں، سب کی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، لیکن یوم عرفات وہ دن ہے جس کی رات پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے۔ وہ کیسے کہ پہلے رات کا اللہ نے یوم طاق رات کہہ کر، والوتر کہہ کر ذکر کیا ہے، اور والشفع کہہ کر، جفت کہہ کر دوسری رات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی میں عوامی لہجے میں مثال دینے لگا ہوں کہ حج کرنے والا حاجی عرفات کے میدان میں جو دوسری رات، جو عید والی رات آتی ہے، اس رات میں بھی صبح صادق سے پہلے اگر اس میدان میں پہنچ جاتا ہے اس کی بھی حج شامل ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر علماء لکھتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ یوم عرفات کی رات ہے۔ تو یہ عرفہ وہ دن ہے جس کی جفت بھی اور طاق بھی دونوں راتیں اس کی شمار ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی، ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب ذرا احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی کیا فضیلت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
ابواب الصیام کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ ان سے نقل کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو 10 دن ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک، 10واں تو عید کا دن ہے، یہ جو 9 دن ہے ان میں روزے رکھنا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا 1 سال روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو یوم عرفات کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 1 سال پہلے کے سمجھ میں آتے ہیں، 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو 1 سال بعد گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، نیکیوں پر چلائے رکھتے ہیں۔ تو یہ ان ایام کی فضیلت ہے، ان ایام کی خصوصیت ہے کہ گویا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ جو ایام ہیں یہ ایام رمضان المبارک کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اب قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ ان ایام کے اندر اپنے بال ناخن نہ کاٹیں، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، قربانی کا ثبوت کہاں سے ہے؟ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی ہے، یہ ذکر تو کیا ہے، یہ بات انشاءاللہ عید کے دن بھی سننے کو مل جائے گی۔ آج میں اس کا ثبوت قرآن اور احادیث سے پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مقدس سورہ حج آیت نمبر 34 کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر آیت نمبر 2 فصلی لربک وانحر، یہاں پر قربانی کا بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اس کے تحت علماء کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر پہلی یہ ہے کہ یہاں پہ مراد نماز عید الاضحیٰ ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کو اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا ہے، قربانی کو وانحر کہہ کر بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قربانی کی نماز ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کو خدا نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر خدا نے وانحر کہہ کر قربانی کا حکم دیا ہے کہ آپ قربانی کیجیے۔ دوسری ایک اور تفسیر جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ علی مرتضیٰ کون ہے؟ وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں مدینہ علم ہوں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو گویا کہ دروازہ علم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کے ناک کے نیچے باندھے جائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دوسری تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ پہلی تفسیر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور باقی مفسرین سے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قربانی کرنا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا جائے اور پھر ناک کے نیچے نماز میں باندھا جائے، یہ اس کی دوسری تفسیر ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا ثبوت قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں جو علمی دلائل سے تعلق رکھتا ہے وہ نقل کرنے کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا ہے کہ بیٹے میں خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میں آپ کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تو اب یہاں پہ اسماعیل نے اپنے باپ کو جواب کیا دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ خواب کو پورا کرو، فرمایا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے اسے پورا کرو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوا کرتا ہے، حکم الہی ہوا کرتا ہے، خدا کا حکم ہوا کرتا ہے، وہی الہی ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسماعیل نے خواب نہیں کہا، اسماعیل نے کہا کہ جو حکم ملا ہے اسے پورا کرو۔ تو
تو گویا کہ خواب نبی کا اللہ کا آرڈر ہوا کرتا ہے، وہی الہی ہوا کرتا ہے۔ پھر احادیث کو دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے انہی ایام کی فضیلت۔ یہ حضرت انس کون ہے؟ یہ حضرت انس وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جب حجاج بن یوسف نے اپنے سامنے بلایا ہے، لکڑی کا سہارا لے کر آئے ہیں، بوڑھے ہیں، حجاج نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرواؤں گا، کہا کہ تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتا، وجہ کہا کہ اللہ کے محبوب نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، وہ ہمیشہ میں دعا پڑھ لیتا ہوں، میرا تو ایک بال بیکا نہیں۔ اب حجاج منتیں کرنے لگا مجھے سکھا دے، کہا تجھے نہیں سکھاؤں گا، ظالم کو نہیں سکھائی جاتی ہے۔ کہنے لگے چلو مجھے نہیں سکھاتے، میرے بیٹے کو سکھا دو۔ کہنے لگے سانپ کا بیٹا سانپ ہوا کرتا ہے، میں تیرے بیٹے کو بھی نہیں سکھاتا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وعز واجل واعظم مما اخاف واعذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو سب حضرات بھی یاد کر لیں، ہمیشہ پڑھ لیں۔ حضرت مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ فاروقی جب شہید ہوئے اس دن کہا کہ بم دھماکے میں شہید ہوئے، اس دن وہ کہا کہ دعا پڑھنا بھول گئے تھے، میں نے دعا پڑھی تھی، میں بچ گیا، حضرت فاروقی شہید ہو گئے۔ تو جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر آفت سے بچاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بیچ میں دعا کی بات آ گئی، میں نے عرض کر دی۔ تو قربانی کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، میں عرض کر رہا تھا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا ثبوت، احادیث مبارکہ کو دیکھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب اگر کوئی دمبا ذبح کرے جس پر تو سوف یعنی اون ہوا کرتی ہیں اس کو کیا ملے گا؟ تو کہا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اون کے جو بال ہے، سوف کے جو بال ہے، اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، ہر بال پر تمہیں نیکی ملے گی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی فضیلت کو یوں بیان کیا۔ ایک حدیث مبارکہ لہیقہ بنت لہیق صدیقہ بنت صدیق حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے بڑی اور کیا وعید ہوگی؟ اللہ کے محبوب فرماتے، یہاں پہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نون تاکید، یعنی کسی کی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو بات لائی جائے تو تاکید پیدا کرنے کے لیے عربی میں نون تاکید اوپر داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نون تاکید کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، پہلے لام تاکید فلم پہلے لام تاکید لائیں اور پھر فرمایا مسلانہ، ہماری عیدگاہ کے اندر ہمارے ساتھ نماز پڑھنے میں وہ داخل نہ ہو، ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو سب حضرات یہ طے کریں، جو وسعت والے ہیں وہ تو ضرور قربانی کریں، اور جن کے پاس وسعت نہیں ہے پھر بھی پیسے ہیں وہ بھی کریں، ان کے لیے بھی مستحب ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب جو عمل ہے یوم النحر کے دن، وہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک خون بہانا، یعنی اللہ کے نزدیک قربانی کرنا سب سے محبوب عمل ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے بال، اس کے ناخن اور اس کی سینگ، اس پر بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن ثواب عطا فرمائیں گے، میزان میں تولے جائیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ گوشت تو سمجھ میں آتا ہے، استعمال میں لیا جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں جن کو لوگ بالکل کم حیثیت کی سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کے دن میدان محشر میں میزان کے اندر یہ بھی تولے جائیں گے، اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے اللہ رب العزت نے تو میں نے عرض کیا ان دنوں کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں، محبوب نے احادیث میں بیان کیا ہے، اور پھر قربانی کا ثبوت قرآن مقدس
عزت سے ملتا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر اس کا حکم، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نہ کرنے والے پر وعید ملتی ہے کہ جو نہ کرے وسعت کے باوجود وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے یہاں وہ نماز پڑھنے نہ آئے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تاکید کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جو قربانی کی وسعت کے باوجود نہ کرے وہ نہ آئے۔ اب جس پر واجب ہے ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ عام طور پر ایک سوال، ایک دوست نے مجھے فون کر کے بھی پوچھا تھا چھوٹا سا، عام طور پر ایک سوال آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کی طرف سے ایک قربانی ہو جاتی ہے، گھر والوں کی طرف سے، اور پھر وہ دلیل دیتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، اللہ کے محبوب کی بیویوں میں حضرت خدیجہ مالدار تھی، حضرت خدیجہ نہیں کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا بابا دلیل دیا کرو تو دلیل بھی ایسی ہو جو فٹ ہوا کرے۔ قربانی کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی، اپنی بیویوں کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، اور یہاں تک کہ پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ تو جس پر واجب ہے ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اور جب قربانی کرے اس کے گوشت کے جو آداب علماء لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے پڑوسی رشتہ داروں کو دیا جائے، ایک اپنے پاس رکھا جائے، اور ایک غریبوں کو دیا جائے۔ اگر کوئی چاہے تو پورا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں کیا جائے، اور ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ دار پڑوسیوں کے لیے، ایک اپنے لیے رکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت قریشی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، وہ جنت میں چلا گیا، اس نے دیکھا کہ اس کا بکرا جو قربانی کیا تھا اس سال جنت میں گھوم رہا ہے، لیکن اس کی 3 ہی ٹانگیں، ایک ٹانگ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کی اللہ بکرے کو زبان دے، میں اس سے پوچھوں، تو پوچھا، کہا کہ ایک ٹانگ تو تیرے فریزر میں پڑی ہے، جب تو اسے کھائے گا جب میرے پاس یہاں پہنچے گی میرے لگائی جائے گی۔ ہاں حالانکہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ میں قربانی کی اور میرے پاس قربانی کا گوشت باقی تھا، اور میں نے مدینے میں آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ تو اس کی منادی نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے، غریبوں کو دیا جائے کہ ہماری بھی خوشی ہے، تو اس میں بیچارے غریب جو نہیں کرتے ہیں ان تک بھی گوشت پہنچ جائے، وہ بھی کھائیں، ان کے بچے بھی کھائیں۔ جس طرح ہمارے بچوں کی تمنائیں ہیں اسی طرح غریبوں کے بچوں کی بھی تمنائیں ہیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔